فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی۔ یہاں پر اصل میں ہوا یہ کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں سفر میں تھے تو ان کا کفار کے ایک گروہ سے ٹکراؤ ہو گیا اور لڑائی ہوئی، اور چونکہ پیچھے عرض کیا تھا کہ جو اشہر حرم تھے، حرمت والے مہینے، ان کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، نہ مسلمان کرتے تھے نہ کافر کرتے تھے۔ تو یکم رجب تھی، مسلمانوں کو تاریخ کا علم نہیں تھا اور لڑائی ہوئی تو ان سے ایک کافر جو تھا وہ قتل ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے بہت شور مچا دیا کہ لو دیکھو جی، مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کی قدر نہیں کی اور اس میں قتل کر دیا، حالانکہ اس میں تو کوئی قتل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتار کر فرمایا کہ یہ آپ سے ان مہینوں میں قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ بتا دیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں قتال نہیں ہونا چاہیے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اللہ کے، اکبر عند اللہ۔ تو مطلب بتانے کا یہ تھا کہ تم لوگ جو دوسرے کام کرتے رہتے ہو ان مہینوں کے اندر، وہ تو فتنہ ہے، اور والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو تم اس چھوٹے معاملے کے بارے میں تو اتنے پریشان ہو، بڑے معاملے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں، یہ ایک عمومی سوچ بھی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ایشو بنا لیتے ہیں، اور بڑی بڑی باتوں کو کرنے کے باوجود لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ یہ سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اللہ کہہ رہے ہیں فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ قتل ایک آدمی کا ہوتا ہے، لیکن فتنے میں تو ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، قوموں کی جو جنگیں لگتی ہیں ملکوں کی، اور خاندانوں میں جو لڑائی اور محلوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کسی ایک آدمی کے فتنے کی وجہ سے ایسے معاملہ ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فتنہ تو قتل سے بھی بری چیز ہے، تمہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مرتد کے بارے میں حکم فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جو دین سے پھر جائے اس کو مرتد کہتے ہیں، یعنی مسلمان تھا پھر خدا نخواستہ کسی اور مذہب میں چلا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر وہ کفر کی حالت میں مرا تو حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اب آخرت کی سزا کیا ہے؟ اس کے جتنے نیک کام تھے وہ سب اللہ نے ختم کر دیے، اور اس کو دوزخ میں جانا ہوگا اور ہمیشہ اس کو دوزخ میں رہنا ہوگا۔ دیکھیے، حال آ جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے سب پر، کہ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بھوک کبھی کبھی آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے، یعنی ایسا حال آ جاتا ہے انسان پر کہ وہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اپنے مذہب کو بھی چھوڑنے پر، اور بعض لالچ میں یا کسی اور وجہ سے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اسلام سے نکل کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اب اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اب اس کی سزا شریعت میں کیا ہے، اس کا اصول سمجھ لیں کہ اس کو 3 دن مہلت دی جاتی ہے، اس کو قید میں رکھا جاتا ہے، علماء اس کے پاس جائیں گے کہ بتاؤ تم مذہب سے کیوں نکلے، تمہیں کوئی شک ہے تو ہم سے سوال کرو، ہم تمہیں مطمئن کریں گے۔ اگر وہ 3 دن کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہہ دیا، ایک تو یہ کہ ان کی سزا ہے کہ وہ مرتد ہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اب اصول جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے، اور جو عورت ہے اس کو ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتی، واپس نہیں آ جاتی، یعنی یوں سمجھ لیں عورت کو جو ہے وہ عمر قید ہو جاتی ہے، اور مرد کو 3 دن کی مہلت کے بعد اگر وہ نہ واپس آئے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ صاحب یہ کیا، دین میں تو سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، صحیح بات ہے، دین کے اندر داخل کرنے میں کوئی سختی نہیں، وہ اپنی مرضی سے آیا تھا، لیکن جب وہ مرضی سے آیا ہے تو اب اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا، اب وہ اسلامی قوانین کا پابند ہوگا۔
اب دیکھیں فوج کے اندر بھرتی ہونے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اچانک کوئی فوجی کہ بس جی میں جا رہا ہوں تو نہیں جانے دیتے، اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں، بھی کیا وجہ ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اسی طرح اسلام سے کوئی خود بخود نکل جائے، بلکہ کسی بھی مذہب والا اس کو برداشت نہیں کرتا، اسلام تو پھر سارے مذاہب سے سچا مذہب ہے اور اس کے قوانین اللہ کی طرف سے وضع کردہ ہیں، تو اس لیے مرتد کی یہ سزا جو ہے وہ اسلام میں متعین ہے کہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے قتل کرنا تو بہت سخت سزا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ظلم ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ریاست کا جو غدار ہوتا ہے اس کی سزائے موت ہی ہوتی ہے۔ کوئی ملک سے غداری کرے تو ظاہری سی بات ہے وہ ملک والے اس کو کیسے جانے دیں گے، ملک سے باہر نہیں جانے دیتے، اس کو قید میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اسلام چھوڑ کر باہر جاتا ہے یہ اسلام کا غدار بن جاتا ہے کہ اسلام میں رہ کر بھی یہ اسلام کا نہ ہوا، تو چونکہ عام ملکوں میں غداری کی سزا موت ہے تو اسلام کے اندر بھی غداری کی سزا موت ہی ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ بھئی تمہیں زبردستی تو لے کر نہیں آئے نا، لیکن اب تم اپنی مرضی سے واپس نہیں جا سکتے، آنے میں تمہیں اختیار تھا، جانے میں اختیار تمہیں نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے جیسے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح مرتد کے دوسرے معاملات یہ ہیں کہ مرتد کے جو میراث ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا مرتد ہو گیا تو باپ کی وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، اور اسی طرح کسی کا باپ مرتد ہو گیا تو اس کی وراثت میں سے اس کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا، یعنی وہ کافر ہو گیا تو کافر کا کوئی حصہ میراث میں نہیں ہوتا، نہ کافر کی میراث مسلمان کو ملتی ہے۔ اس لیے ان کا جو معاملہ ہے وہ عام کفار ہی کی طرح سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سوالات صحابہ پوچھتے تھے تو اللہ ان سوالات کو یہاں نقل کر رہے ہیں ہمارے سبق کے لیے کہ صحابہ ایک ایک بات پوچھا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم علماء سے اپنے دینی مشورے کرتے رہیں اور اپنے مسائل کو ان سے ڈسکس کرتے رہا کریں۔ تو اب یہ سوال جو شراب اور جوئے کے بارے میں ہوا، اصل میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں شراب چل رہی تھی، یعنی اسلام نے اس کو منع نہیں کیا تھا، شروع سے لوگ پی رہے تھے تو اسلام نے ذرا ہاتھ نرم رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شراب کو رفتہ رفتہ حرام کیا، اور اس میں سب سے پہلے یہ والی آیت جو تھی وہ آئی تھی کہ جس میں یہ پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں سوال ہوا کہ حضور آپ اللہ سے شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ اتروا دیں، کچھ بات اہم کر دیں، اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تو اللہ نے یہ آیتیں اتار کر فرمایا قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ آپ کہہ دیں اس میں کچھ نفع بھی ہیں گناہ بھی ہیں، لیکن اس کا جو گناہ ہے اور نقصان ہے یہ اس کے نفعوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی شراب سے کچھ جسمانی فوائد اگرچہ حاصل ہوں لیکن جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اطباء نے لکھا ہے کہ اگر شراب میں 50 فائدے ہیں تو 500 نقصانات بھی ساتھ اس کے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ابتدا میں کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں، تو جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی اس کے نقصان زیادہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے پھر شراب کو اسی وقت چھوڑ دیا تھا کہ اس کے نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہیں۔ پھر آگے 2 دور اور بھی آئے، وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے تو وہاں پر ان کی تفصیل عرض کر دی جائے گی کہ ایک نماز کا قصہ ہوا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مستقل جو تھا وہ شراب کو حرام کرنے کا حکم اتار دیا تھا۔ تو بہرحال شراب جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے، کسی بھی شکل میں ہو، اس کا نام وسکی رکھ دیں، برینڈی رکھ دیں، وائن رکھ دیں، شراب شرابی ہوتی ہے۔ تو جو شراب ہے وہ اللہ نے حرام کر دی ہے تو اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، پورا گلاس بھی حرام ہے، پوری بوتل بھی حرام ہے، کسی طرح اس کا پینا جائز نہیں۔ غلطی ہو گئی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں کہ جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو جوا بھی اسی طرح حرام کر دیا گیا تھا جیسا کہ شراب کو حرام کیا گیا۔ دیکھیں جوا بہت سی شکلیں ہمارے معاشرے میں جوئے کی چلتی ہیں۔ جوا کسے کہتے ہیں کہ تعلیق المال علی الخطر، کہ آپ کا جو مال ہے وہ رزق پر ہو، یا آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اب جوئے کی شکلیں کیا ہیں آپ دیکھ لیں، قرآن اندازیاں ہوتی ہیں
کہ بھئی 100 روپے ڈالو موٹر سائیکل نکلے گی۔ اب کئی لوگوں نے اس لالچ میں 100 روپے کی ٹکٹ لے لی کہ شاید میرا ہی موٹر سائیکل نکل آئے۔ اب کسی ایک کا نکلے گا، باقی سب محروم ہو جائیں گے۔ اسی کو جوا کہتے ہیں کہ یا تو آپ موٹر سائیکل لے لیں گے یا آپ کے 100 روپے بھی چلے گئے، اور یہی جوا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب جوے کی شکلیں ہمارے معاشرے میں بہت سی چل رہی ہیں، جیسے لکی کمیٹیاں ہیں، یہ جوے کی شکلیں ہیں، پرائز بانڈ ہیں، یہ بھی جوے کی شکل ہے، ایسے انشورنس کمپنیاں ہیں، یہ بھی جوے کی شکلیں ہیں کہ آپ نے 3 لاکھ جمع کروائے، مر گئے تو وہ آپ کو 20 لاکھ دے رہے ہیں۔ بھئی یہ کہاں سے آ گئے اتنے سارے پیسے؟ تو یہی شکل ہوتی ہے جوؤں کی، اور یہ ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں تو اتنا حیران ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جوے کے عادی بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے دکانوں پر جاتے ہیں، لاٹری لیتے ہیں، مثلا 5 روپے کا ایک وہ پرچی خریدی انہوں نے، اب وہ کھولی یا تو خالی نکل آئی تو 5 روپے ضائع، اور اگر کچھ انعام نکلا تو وہ پھر انعام لے آتے ہیں۔ یہ بھی تو جوا ہے کہ یا 5 روپے ضائع ہو جائیں گے یا کچھ نہ کچھ ملے گا، اور جو ملے گا وہ یا 5 روپے سے کم ہوگا یا 5 روپے سے بہت زیادہ بھی قیمت کی چیز ہو سکتی ہے۔ اسی لالچ میں پھر بچے جوے کے عادی بنتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ان لاٹریوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ پیسے دیں تو ان پر نظر رکھیں کہیں بچے لاٹری وغیرہ تو نہیں کھیل رہے، اس لیے ان سے اپنے بچوں کو ان بری عادتوں سے بچانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو مشرک اور کافر ہیں، چاہے وہ کافر کوئی بھی ہو، دیکھیں کافر عقیدے سے بنتا ہے، نام سے نہیں۔ جس کا عقیدہ شرک والا ہوگا، کفر والا ہوگا، وہ کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، چاہے وہ قادیانی ہو۔ اب چونکہ ان سب کے عقیدوں میں گڑبڑ ہے اور شرک پایا جاتا ہے تو یہ کفر ہی کے اندر سمجھے جائیں گے۔ اہل کتاب اگر تو آسمانی کتاب کو صحیح مانتے ہیں، کسی نبی پر یقین رکھتے ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی دہریت یا الحاد وغیرہ نہیں پایا جاتا، ان سے نکاح کی گنجائش تو اسلام میں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے منع کیا کہ اہل کتاب سے بھی نکاح نہ کیا جائے، اس لیے کہ آنے والی نسلوں کا جو دین ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آج کل کے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ اکثر ملحدین ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا اب اہل کتاب کو پہلے اہل کتاب پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان سے نکاح وغیرہ کی کوئی ترتیب بنانی چاہیے۔ باقی دوسرے کفار ہیں ان سے تو بالکل نکاح نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے حتی یؤمن، کہ جب تک یہ مشرک عورتیں ایمان نہیں لے آتیں اس وقت تک ان سے نکاح نہیں۔ ایسے ہی حتی یؤمنو، جب تک مشرک مرد مسلمان نہیں ہو جاتا تب تک مسلمان عورت کا اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے لوگ بیچارے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور نیشنلٹی کے چکر میں کافر عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو وقت گزاریں گے وہ زنا ہوگا، کیونکہ نکاح تو ہوا نہیں ہے تو پھر زنا ہی زنا ہوا نا۔ ہاں اگر وہ عورت مسلمان ہو جائے اور واقعی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر نکاح آپ کا جو ہے وہ بالکل درست ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بات یاد رکھ لو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مسلمان مرد ایسے ہی مسلمان عورت وہ کافر مرد اور کافر عورت سے بہت زیادہ اچھی اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ بھلے تمہیں کافر اچھے لگتے ہیں 100 دفعہ لگے، لیکن اللہ کو ایک مومن کافر سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اللہ کے نافرمان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ کفار، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح رشتہ وغیرہ کریں تو سب سے پہلے اس میں اس کا عقیدہ دیکھنا چاہیے۔ آپ جس لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں یا جس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے لے رہے ہیں اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو پھر رشتہ ضرور کر لیں، اگر عقیدہ درست نہ ہو تو پھر رشتہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دینداری کا معیار یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، کم سے کم حلال کماتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اور ظاہری طور پر کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ اگر یہ 4 باتیں کسی میں پائی جاتی ہیں تو آج کل وہ دیندار رشتہ سمجھا جائے گا۔ تو یوں رشتے کرنے چاہیے، ایسے ہی اپنے بچے بچیوں کو دوزخ میں نہیں دھکیلنا چاہیے کہ ان کو غلط عقیدے والوں کے حوالے کر دیں، پھر پوری زندگی وہ خود بھی
اور ان کی اولادیں بھی اس کا خمیازہ بھگتتی رہتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔